نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اس آیت کا معنی کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ ظالم وہ ہے کہ جو اللہ کے لیے شریک ثابت کرے اور اس کے لیے اولاد قرار دے، یہ سب سے بڑا ظالم شخص ہے۔ اور فرمایا پھر وہ یہ بھی کہے کہ ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، یعنی ساتھ یہ بھی کہے کہ یہ اللہ کے لیے اولاد بھی بنائے، اس کا شریک بھی بنائے، اور ساتھ یہ بھی کہے کہ ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا، اور اللہ کی اس کتاب کو جھٹلائے کہ جو اس نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار کرے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف مبعوث فرمایا۔ تو فرمایا خود ہی سمجھ لو کہ کیا ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے ساتھ کفر کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے انکار کرے اور قرآن پاک کے احکامات کی پیروی سے منہ موڑے، تو فرمایا یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو آپ نے بھی سماعت کر لی، اور بھی اس کے علاوہ صورتیں بنتی ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ ایک تو اللہ کا شریک ٹھہرانا اور اس کے لیے اولاد قرار دینا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ اسی طرح دوسری صورت بیان کرتے ہوئے علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس کے رسول پر جھوٹ باندھا جائے۔ مثلا یوں کہے کوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، یہ ان کی شریعت میں ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہ فرمایا ہو اور نہ ہی وہ چیز شریعت میں ہو۔ اگر کسی نے یہ کہا تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنی گھڑی ہوئی جھوٹی باتیں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا حضور کی شریعت کی طرف منسوخ کرتے ہیں، تو علماء کہتے ہیں یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں میں شامل ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں اس کی عام مثال اگر میں آپ کے سامنے دوں تو وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ SMS اور ای میل وغیرہ اور واٹس ایپ اور فیس بک سوشل میڈیا کے جو استعمال جو کرتے رہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسی باتیں قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منسوخ کر کے عوام میں پھیلاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ اسے ترغیب دلاتے ہیں کہ اسے عام کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، اور اسی طرح بعض اوقات عام نہ کرنے والے کے لیے ایسے کمنٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ جھوٹی وعیدیں ان کے لیے بیان ہوتی ہیں۔ تو عوام الناس کے لیے اس آیت کریمہ سے کے تحت علماء یہ فرماتے ہیں کہ آیات ہوں، احادیث ہوں یا بزرگان دین کے اقوال وغیرہ پر مشتمل کوئی بھی میسیج ہو، SMS ہو، اسے علماء کی بارگاہ میں ضرور چیک کروانا چاہیے۔ اگر بغیر تصدیق کروائے کسی آگے نہیں بھیجنا چاہیے، کیونکہ اگر جو بھیجے گا تو گویا کہ وہ بھی اللہ اور اس کے حبیب کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے میں وہ بھی شامل ہوگا، اور اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے بارے میں بہت سی وعیدیں ہیں۔ میں صرف ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت مغیرہ
رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر جھوٹ باندھنا اور لوگوں پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے۔ پہلے حضور نے بتا دیا کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا اور دوسروں پر جھوٹ باندھتا ہے اس طرح نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی طرف کوئی بھی جھوٹی بات منسوب کرنے سے اللہ ہم مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی یہی پرہیزگار ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ جو جملہ اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے، اس کے بارے میں صدق سے کیا مراد ہے اور اسے لانے والے اور اس صدق کی تصدیق کرنے والے سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے بہت سارے اقوال لکھے۔ میں صرف چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ سب اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سب سے پہلے آپ اس کے بارے میں قول نقل کرتے ہیں کہ صدق سے مراد، یعنی صدق کہتے ہیں سچائی کو، تو فرمایا صدق سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اور اسے لے کر تشریف لانے والے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کی تصدیق کرنے والے بھی حضور ہی ہیں، اور حضور ہی نے اسے مخلوق تک پہنچایا۔ یہ بات۔ پھر دوسرا قول اس کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا کہ صدق جو اللہ نے فرمایا اس سے مراد قرآن کریم ہے، اسے لانے والے جبریل امین اور اس کی تصدیق کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا قول اس کے بارے میں یہ لکھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مفسرین کی ایک جماعت جو ہے وہ اس کو بہت بڑی جماعت اس کی یہ قول لکھتی ہے کہ سچ لے کر تشریف لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ صدیق اکبر کی شان میں یہ آیت کریمہ آپ کے عرس میں بھی سنائی جاتی ہے، تو یہ ایک قول یہ نقل کیا جاتا ہے کیونکہ سب سے پہلے حضور کی تصدیق کرنے والے جو تھے وہ صدیق اکبر ہی ہیں۔ اور چوتھا قول اس کے بارے میں یہ لکھا کہ سچ لے کر تشریف لانے والے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تصدیق کرنے والے سے مراد تمام مومنین مراد ہیں۔ اور پانچواں قول اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا کہ سچ لے کر تشریف لانے والے اور تصدیق کرنے والے سے ایک پوری جماعت مراد ہے۔ تشریف لانے والے کون ہیں؟ وہ سارے انبیاء، کیونکہ سب اللہ کی طرف سے سچ لے کر آئے تو وہ سارے انبیاء مراد ہیں۔ اور فرمایا تصدیق کرنے والے سے مراد وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے ان کی پیروی کی، اس میں تمام آ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت کریمہ میں کہ وہ لوگ کہ جن کے یہ اوصاف ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے سارے پانچوں قول بیان کیے، تو یہی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے، بتوں سے بیزاری کا اعلان کر کے، اسے ظاہر کر کے، اور اللہ کی فرائض کی ادائیگی اور اس کی نافرمانی سے بچ کر اس کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، جن کی شان رب العالمین نے یہ بیان کی۔ آگے ارشاد فرمایا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے، یہ نیک بندوں کا صلہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں متقی لوگوں کے اخروی انعامات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ ان متقی لوگوں کے لیے دنیا میں اچھے اعمال کرنے کے بدلے میں آخرت میں ہر وہ نفع ہے جو وہ چاہیں گے، اور ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ نیک بندوں کا یہی صلہ ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں علماء فرماتے ہیں اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے بعض مقرب جو بندے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جنہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ قدرت اور اختیار دیتا ہے
کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ جنتی کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضور بتا رہے ہیں، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ جنتی کون ہے؟ پھر حضور نے خود ہی بتایا، ہر وہ کمزور اور غمنام آدمی کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو فرمایا اللہ اسے سچا کر دے، ایسا شخص جنتی۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں دیکھیے کہ جن کو ہم حقیر بظاہر سمجھتے ہیں، جن کی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ، لیکن ان کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ انہی مانگنے والوں میں کیسے اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بال پراگندے اور لوگ انہیں اپنے دروازوں سے دھتکار دیتے ہیں، لیکن ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ یعنی ایسے بھی اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہیں کہ جو ہوتے معاشرے میں ہیں لیکن ہم ان کو نہیں پہچان پاتے کیونکہ ہمیں وہ نظر نہیں، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ انہیں پہچان لیتے ہیں۔ لیکن جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا اس آیت کے ضمن میں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے معاشرے میں ہیں کہ اگر اولیاء اللہ کی یہ فضیلت ہم بتائیں اور ثابت کریں کہ وہ جو چاہیں ہو جاتا ہے، تو سامنے سے ایک جواب وہ دیتے ہیں کہ، اور جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جو علماء کی مجلسوں میں نہیں جاتے، وہ سامنے سے پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے تو انہیں خدا بنا دیا۔ یہ تو خدا بنانے والی بات ہو گئی کہ وہ جو چاہیں وہ ہو جائے، یہ تو رب کی شان ہے۔ اچھا، اب ایسے لوگوں سے سوال یہ ہوتا ہے کہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اب اس میں آپ غور کریں تو انہی سے الزامی سوال ہم کریں گے۔ اگر یہ جو آیت کریمہ کے ضمن میں ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو دنیا میں اختیار دیتا ہے، وہ جو چاہیں وہ ہو جاتا ہے، ایسا تو وہ سامنے سے، کیونکہ انہوں نے دو باتیں سیکھی ہوئی ہوتی ہیں، شرک اور بدعت، تو وہ سامنے سے کہتے ہیں یہ تو تم نے شرک کر دیا، یہ تو خدا تم نے انہیں بنا دیا، تم نے انہیں خدا کا مرتبہ دے دیا، یہ تو خدا بنانے والی بات ہو گئی۔ تو ان سے سوال یہ ہوتا ہے کہ جنت میں تو ہر جنتی کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، کیونکہ ابھی ہم نے سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ متقی لوگوں کے لیے ما یشاءون، کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے۔ تو ہم ان سے سوال یہ کرتے ہیں کہ بتائیے، ایسے لوگوں سے سوال یہ ہوتا ہے کہ جنتی تو جو جنت میں جائے گا اس ہر جنتی کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، تو بتائیے کیا جنت میں تمام لوگ خدا بن جائیں گے؟ اب سوال تو ہم نے ان سے کیا، تو بتائیے۔ تو اس آیت میں اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں جو فضیلت بیان کی گئی وہ بندوں کو جنت میں خدا کی بشارت سنا رہی ہے۔ کیا اللہ کا قرآن یہ بتا رہا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ کا قرآن یہ تو نہیں بتا رہا۔ تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ سب کچھ دنیا میں اولیاء کے لیے ثابت کیا جائے یا آخرت میں جنت میں ہر جنتی کے لیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے ہوگا، کیونکہ دنیا میں بھی جو وہ چاہتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، اور جنت میں بھی ان کو مقام یہ جو ملے گا وہ کون دے گا؟ وہ اللہ دے گا۔ تو اللہ کی عطا ہوئی نہ ہوئی تو پھر یاد رکھیے گا کہ یہ شرک کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، اور نہ شرک کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ ایسی باتوں کو شرک کہتے ہیں، در حقیقت انہوں نے شرک کا مطلب ہی نہ سمجھ پائے، اور اگر وہ سمجھ لیتے تو پھر ایسی باتیں نہ کرتے، اور نہ ہی وہ خدا کی عظمت کے سامنے ایسی باتیں کرتے۔ انہوں نے اللہ کی عظمت کو ہی نہ سمجھا، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ قدرت اور اختیار والا ہے۔ جب اسی قادر مطلق نے اپنے بندوں کو یہ اختیار دے دیا تو ہم اسے یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے وہ جو چاہیں تو وہ ہو سکتا، اور دنیا میں اللہ نے ایسے نظارے
پہلے بھی دکھائے، اب بھی دکھا رہا ہے، اور قیامت تک جو اللہ والے آئیں گے وہ منظر اللہ دکھاتا رہے گا۔ آج 4 رجب بھی ہو گئی، اگر آپ دیکھیں تو یہ سلاطین اربعہ کی 4 رجب ہے۔ اب یہ دیکھیے سلاطین اربعہ کون ہیں؟ یہ 4 وہ ہستیاں ہیں کہ جو پورا دنیا میں مشرق مغرب شمال جنوب کے بادشاہ اللہ نے انہیں بنایا ہوا، روحانی دنیا کی یہ بادشاہ ہیں، اور سارا نظام کنٹرول اللہ نے، کنٹرول کا مالک تو اللہ ہے، لیکن اس نے ان کے ہاتھ میں بھی دیا، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور یہ سلاطین اربعہ کا یہ نظام چل رہا ہے کہ مشرقی مغربی شمالی جنوبی ان کے یہ 4 خواجہ کہلاتے ہیں۔ تو ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت سے آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیجئے، تو یہ اللہ رب العالمین جسے چاہے جو چاہے وہ عطا کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کا نماز عشاء ادا کرنا، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود پاک، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ تمام کا ثواب ہدیتاً تحفۃً نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بشکتیں قبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، علماء راسخین، جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ بالخصوص حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بشکتیں قبول فرما، خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں بشکتیں قبول فرما۔ اللہ اس کا ثواب بالخصوص ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج عرس پاک ہے ان کی بارگاہ میں، اور سلاطین اربعہ کی بارگاہ میں، اور اس ماہ مبارک میں جن جن کا عرس پاک ہے سب کی بارگاہ میں بشکتیں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو اولیاء کا فیضان نصیب فرما۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کا فیضان عطا فرما، ہم سب کو ہر قسم کی جہالت سے بچا لے، با عمل، با اخلاق، با حیا، با کردار بنا دے۔ اللہ ہم سے تو ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اعمال میں اخلاص عطا کر دے، نمازوں میں خشوع خضوع دے دے، سجدوں کی لذتیں دے دے، ایمان کی حلاوت دے دے، ایمان کامل نصیب فرما، ایمان کی جو کمزوریاں ہیں وہ دور فرما دے۔ اے رب کریم ہمارے اخلاق اچھے کر دے، ہمارا کردار اچھا کر دے۔ اے اللہ ان سلاطین اربعہ کا صدقہ، ان کے طفیل، ان کے وسیلے سے ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں وسعتیں عطا فرما، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما۔ اے اللہ ہماری روح کو پاک فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہر چیز، ہر عبادت کی روح عطا کر دے، نیکی کی روح عطا کر دے۔ اے اللہ ہر قسم کی ریاکاری، بناوٹ اور جن کاموں سے تو ناراض ہو جاتا ہے مولا اس کاموں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں آج کے مبارک دن کے صدقے ماہ رجب المرجب کی برکت سے، درس قرآن کی برکت سے ہم سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔